الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا فعل مالک الملک نے کی مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسا حال ہوگا جب ہم لائیں گے ہر امت سے گواہ، اور ہم لائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب پر گواہ۔ اس روز تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی کہ کاش ہموار اور برابر کر دی جاتی ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات۔ اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم نشہ کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھو اس کو جو تم کہتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں، مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں آئے کوئی قضائے حاجت، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے عورتوں کو، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے، جس سے ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر اور اپنے بازوؤں پر، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ پیسا فرمایا، پچھلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان آپ کو سنایا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے گزشتہ ہدایتوں کا خلاصہ بیان فرمایا تھا، جس میں نیک کام کرنے کا حکم اور برے کاموں سے ممانعت کا بیان تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم تھا۔ اس کے بعد والدین سے اچھا سلوک، رشتہ داروں سے بھلائی، مسکینوں سے اچھائی، مسافروں سے اچھائی، نزدیک کے پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں سے اچھائی، اور ہم مجلسوں سے اچھائی کرنے کا حکم دیا تھا، اور بخل کا حکم دینے، غرور و تکبر اور ریاکاری سے منع کیا گیا تھا۔ اب حکم ہوا کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کا دگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور وہ بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ اور جو حکم عدولی کرے گا، اس کو سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ آپ کو اس فرمان کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے اور اس کے انعامات سے مستفید ہونے کے لیے ہیں، لیکن ان اعمال پر وہی انسان عمل کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ شیطان کی گرفت سے آزاد ہوں اور نفسانی خواہشات سے پاک ہوں، اور یہ کیفیت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوتی ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہی دلوں کو نور معرفت سے روشن کرتا ہے۔ آج کا فرمان الہی اعمال کے انجام کے متعلق ہے، اور ساتھ ہی سب سے اہم عبادت کا طریقہ بھی بتایا گیا، کیونکہ یہ عبادت ہی گناہوں سے روکتی اور پاکیزہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ دیکھو، اتنے اعمال تم کو بتائے گئے اور اتنی برائیوں سے تم کو روکا گیا، یہ نہ سمجھو کہ اس کے بعد کوئی حساب کا دن نہیں، بلکہ یقین رکھو کہ ایک دن مقرر ہے جب سب سے ان کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور کوئی شخص اس وقت انکار نہیں کر سکے گا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ ہر امت پر اس کے رسول کے بارے میں گواہی ہوگی کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ان تک پہنچائے ہیں، اور جب ان کی امتوں کے نافرمان یہ بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہم تک نہیں پہنچائے گئے، تو اس وقت حکم ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ گواہی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے رسول سچے ہیں اور یہ امتوں کے نافرمان جھوٹے ہیں۔ اس وقت عجیب حالت ہوگی جھوٹوں اور نافرمانوں کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے رسول کی، تو قیامت کی ہولناکی دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کاش وہ زمین کے اندر دفن رہ جاتے اور آج اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تو یہ حالت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے سجدے میں گر جائیں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو قیامت گزر چکی ہوگی۔
اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ بتایا کہ نماز کے لیے وضو کرو اور پاک صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوش سے متوجہ ہو کر کھڑے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ناپاکی اور بے توجہی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور اس طرح نماز کی برکات سے مستفید نہیں بلکہ الٹے گنہگار ہوگے۔ متوجہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس وقت کسی نشہ میں نہ ہو اور تم کو پورا احساس ہو کہ تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کے عاجز بندے ہو اور اس سے ہر چیز کے سوالی ہو، اسی کی عطا پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس زمانے میں شراب ابھی بند نہیں ہوئی تھی، صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ جہاں شراب کے کچھ فائدے تم سمجھتے ہو وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب اس کے نقصانات کے متعلق بتایا گیا کہ اس کے نشہ میں انسان ہوش میں نہیں رہتا اور نشہ کی حالت میں کوئی سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ لہٰذا نماز کا وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت نشہ میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور اس عمل خاص کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، اور پاکیزگی یہ ہے کہ تم باوضو ہو، اگر ناپاک ہو تو غسل کر لو، اور اگر اس حالت میں تم کو پانی نہ ملے یا تم کو ڈر ہو کہ بیماری کی حالت میں غسل کی وجہ سے تم اور زیادہ بیمار ہو جاؤ گے تو تم تیمم کر لو، اور تیمم اس طرح ہے کہ پاک مٹی پر ایک بار ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لو، دوسری بار ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک پھیر لو، اور فرمایا کہ تیمم کی سہولت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان بخشنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ بدن کی ظاہری پاکیزگی ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ باطنی پاکیزگی اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جو نماز کی برکات سے مستفید کرتی ہے، اور باطنی صفائی اور پاکیزگی اس نور سے ہوتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک میں ہے، اور وہ نور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور سینے صاف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتے ہیں۔ اور پیر صاحب فرمایا یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔